مصطفیٰ دیکھ آئیں کبھی آرزو جستجو. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نہایت ہی عزت و احترام کے مستحق موقر حضرات علماء کرام اور بہت محبتوں کے قابل حضور ہوتا ہے. مدرسے کا اور قرآن کی تعلیم کی نسبت رکھنے والا یہ پروگرام ہے اور ابھی ہمارے سامنے بچوں کی دستار بندی کا عمل بھی ہوا. اس قسم کے پروگراموں میں مناسبت ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ کچھ پڑھنے لکھنے کی بات کی جائے، کچھ قرآن کے بارے میں ذکر کیا جائے. لیکن چونکہ مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی توحید احمد صاحب نے برکاتہ یہ بیان فرمایا ہے، مجھے خیال ہوتا ہے کہ شاید قرآن پاک کی تعلیم کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہوں. اس وجہ سے میرا ارادہ فی الحال ہمارا پاس تعلیم یا قرآن کی تعلیم یہ بات کرنے کا نہیں ہے. میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں اور ارادہ یہ کر رہا ہوں کہ آدھا گھنٹہ آپ سے بات وہ دیکھیے اللہ پاک ہمیں صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے. یہ دو باتیں میرا مزاج ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ کتنی دیر بات کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے اسٹیج والے پابند نہ کریں پھر آپ سب پابند کر دیتے ہیں اور ہمیں بھی پھر یہ خیال رہتا ہے کہ اپنی بات وقت کے رہتے کو نہیں کرنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کیا بات کرنی ہے وہ بھی اگر بتا دی جائے تو پھر ایک ذہن کو انتظار سا ہو جاتا ہے اور اس بات کا سمجھنا آسان ہوتا ہے. تو میں تھوڑی حدیث پڑھی ہے جس میں نماز روزے زکات حج کا ذکر ہے اور دو آیتیں پڑھی ہیں جن میں سے ایک آیت میں اللہ کی خوف اور ایک آیت میں اللہ کی محبت کا ذکر ہے. بس اسی سے متعلق آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنی ہے. توجہ سے آپ آسیں. نمبر 1، دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر مختلف قسم کی کیفیات چلتی رہتی ہیں. ہمارا دل جو ہے وہ ایک بڑی دنیا ہوتا ہے. خیالات، احساسات، جذبات، کیفیات، عجیب و غریب چیزیں ہمارے دل میں آتی جاتی ہیں. ہمارے دل میں آنے جانے والی کیفیتوں میں سے دو کیفیتیں ایسی ہیں جن کا انسان کی زندگی پر بڑا اثر ہے. اس امید سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو توجہ رکھیں اور زیادہ تفصیل نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت میں انسان کے دل میں آنے والی کیفیات میں سے دو کیفیتیں ایسی ہیں جن کا انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہوتا ہے. ان میں سے ایک کیفیت کا نام ہے ڈر اور دوسری کیفیت کا نام ہے. ڈر والی جو کیفیت ہے جب وہ ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو زندگی میں انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، شائننگ آتی ہے، نظام آتا ہے، سسٹمک ہو جاتا ہے.
جس کا ڈر ہمارے دل میں آتا ہے تو اس کی بات ماننا ہمارے لیے آسان ہے. جس کا بھی ڈر ہمارے دل میں آ جائے گا تو اس کی بات ماننا ہمارے لیے آسان ہے. پوری دنیا کے نظام کو دیکھ لیجیے، اسکول، فیکٹری، کالج، مدرسہ، کہیں بھی آپ چلے جائیں گے، یہ سارا کا سارا دنیاوی کاروبار کا جو نظام گردش کر رہا ہے، یہ بیس اور بنیاد ہے ڈر اور خوف، اس پر ٹکا ہے اور سارا کام ہونے ٹائم ہے. ملازم کو ڈر ہے اپنے مینیجر کا اور ٹائم پر آ جائے، ڈاکٹر اور نرس کو خوف ہے اپنے مالک کا، ٹائم پر آ جائے، ٹھیکیدار کا ڈر ہے مزدور کو، ٹائم پر آ جائے. ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہمارے مدرسے صاحب کا ہمیں ڈر ہے مدرسے صاحب کو، تو ٹائم پر. اور آج کل تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، آدمی کو آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنے موبائل سے کنیکٹ کر رکھا. کسی کالج کو چلانے والا پرنسپل سے پتا ہے کہ کون ٹیچر کلاس میں ٹائم پر آیا نہیں ہے، اسے موبائل پر دیکھ کر پتا چل رہا ہے، فوراً کال آ جائے گی کہ جناب ابھی تک آپ کلاس میں نہیں پہنچے. شاید میں نے اپنی بات پوری کر دی کہ جب کسی کا ڈر ہمارے دل میں آ جاتا ہے تو جس کا ڈر آیا ہے اس کی بات ماننا ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے. اور دوسری کیفیت جس کا انسان کی زندگی میں اس پہلی والی کیفیت کے مقابلے میں بھی زیادہ بڑا کردار ہوتا ہے، اس کیفیت کا نام ہے محبت اور عشق. یاد رکھیے کہ بات کو کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ریکارڈ نہیں چلا. یہ محبت جب آ جاتی ہے دل میں تو جس کی محبت ہمارے دل میں آئی ہے اس کی بات پر عمل کرنا، اس کے حکم کا ماننا صرف آسان ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی بات پر عمل کرنے میں تو مزہ بھی ہوتا. دوبارہ سے سن لیجیے، جس کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے پھر اس کی بات ماننا، اس کے حکم پر عمل کرنا صرف آسان ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی بات ماننے میں، اس کے کہے پر عمل کرنے میں تو انسان کو مزہ بھی آتا. خوف والی جو کیفیت ہے اس میں کام تو کر لیتا ہے آدمی، لیکن ممکن ہے دل میں گالی میں رہا ہو، میں دیکھ رہا ہوں ادھر بھی کرنے کام کرتے ہیں، دیکھ رہا ہوں وہ آ گیا جیسا. خوف والی کیفیت بھی آتی ہے تو آسان ہو جاتا ہے چلیے کام کرنا، آدمی کام کرنے لگتا ہے. لیکن جب محبت والی کیفیت کسی کی ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اگر پہاڑ کھودنے کا بھی حکم دے دے تو آدمی اپنی سعادت سمجھتا ہے اور یوں کہتا ہے کاش کے 2 دن تو ہوتے عشق میں، ایک رکھتے ایک کھوتے عشق میں. اور کئی مرتبہ یوں کہتا ہے کاش کے 100 دن تو ہوتے عشق میں، رفتہ رفتہ سب کو کھوتے عشق. یہ عشق اور محبت وہ کیفیت ہے جو آدمی کی نیند ختم کر دیتی ہے، آدمی کے کھانے کو ختم کر دیتی ہے، آدمی کے جذبات کو مار دیتی ہے. جس سے اس کو محبت ہو گئی، جس کی محبت اس کے دل میں آ گئی. یہ میں نے جو پہاڑ کھودنے کا نام لیا ویسے نہیں لیا، تاریخ میں ایک صاحب ہو رہے ہیں جو عاشق ہو رہے تھے، شیریں نام کی کسی خاتون کے، فرحاد ہوا کرتے تھے. ان کو ان کی معشوقہ نے کہہ دیا کہ تم اگر پہاڑ کھود کر دودھ کی نہر نکال دو گے اور ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. اس عاشق اور دیوانے نے پہاڑ کھودنا شروع کر دیا اپنے کدال اور خنجر سے. اس کا نام ہی ہو گیا فارسی میں کوکن، اس کے معنی آتے ہیں پہاڑ کا کھودنے والا. 4 ٹکے کی محبت ہوتی ہے انسان کی، 4 ٹکے کی، اسی میں اعلان ہوتا ہے کہ تم کہو تو آسمان کے ستارے توڑ کر لاکھوں تمہارے لیے. یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کتنی ہی محنت اور مشقت کا کام دے دیا جائے محبوب کی طرف سے، لیکن جب محبت والا جذبہ اندر میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی بات پر عمل کرنے سے آدمی کو مزہ نہیں آتا. میں نے اپنی تمہید کی بات کر لی، بزرگوں میں نے عرض کیا 2 کیفیتیں ہیں دل میں، جب یہ آ جاتی ہے تو انسان کی زندگی میں بڑا اختلاف آتا ہے. انسان کی زندگی میں ان دونوں کیفیتوں کا بڑا کردار ہے. نمبر 1 ڈر، نمبر 2 محبت. جب ڈر آ جاتا ہے تو جس کا ڈر آیا اس کی بات ماننا آسان ہے. جب محبت آ جاتی ہے تو جس کی محبت آئی اس کی بات ماننا صرف آسان ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی بات ماننے میں تو مزہ بھی آتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں،
عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ ہم سب کا اللہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے. بس بات کرو، تفصیل کر دوں گا اور 15 منٹ میں بات کروں. ہمارا اللہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ایسا مسلم کلمہ پڑھنے والا بندہ اسے اپنے دل کو چیک کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ڈر ہو تو وہ بھی خالق و مالک ہستی اللہ کی ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے نمبر پر اگر کسی کی محبت ہو تو وہ بھی خالق و مالک ہستی اللہ ہی کی. یہ دونوں کیفیتیں ملی جلی ہیں. اللہ کی بات کو ماننا خوف کی بنیاد پر بھی ہونا چاہیے، لیکن صرف خوف کی بنیاد پر نہیں بلکہ محبت کی بنیاد پر. کیوں ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ کسی کی طاقت کو دیکھ کر. ارے اگر ہم لوجک کو تلاش کریں کہ خوف کس کا ہونا چاہیے تو خوف کی وجہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ کسی کی طاقت. تو اگر طاقت، میری باتوں میں مت بہیے، خود بھی غور کیجیے. اگر ہم طاقت ہی کا اندازہ کرنا چاہیں 2 منٹ سوچ کر کے تو ہمارے لیے تو فیصلہ کرنا آسان ہے کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ طاقتوں کا سرچشمہ تو کس کے پاس ہے؟ ہم کسی کے مکھیے کی اور جسم کی طاقت سے نہیں ڈرتے، کئی مرتبہ کسی کے قلم کی طاقت سے ڈرتے ہیں اور اس کی بات پر عمل کر دیتے ہیں، ورنہ اس نے اگر قلم چلا دیا تو میری ملازمت کو ختم ہو سکتا. تو ڈرا جاتا ہے طاقت کی وجہ سے، اور طاقت سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو کس کے پاس ہے؟ وہ بے وزیر بادشاہ، وہ بے مشیر بادشاہ. بڑے سے بڑے ملک کا بھی اگر وزیر اعظم ہوگا تو اسے بھی اپنے فیصلے کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے بل پاس کرانے پڑتے ہیں. پہلے بل آتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ پاس ہو جاتا ہے تب جا کر کے قانون کا درجہ حاصل کرتا ہے. اس کے بعد بندہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. یہ اللہ ہے ہمارا خالق و مالک جو بے وزیر بادشاہ ہے، جو بے مشیر بادشاہ ہے. بڑے تگڑے فیصلے کر دیتا ہے، لیکن اسے کسی سے پوچھنے کی اور بل پاس کروانے کی کوئی ضرورت نہیں. فیصلہ کیا تو آج دیا بچہ 12 سال کی دعاؤں کے بعد آج ہی مار دیا. کسی کے بیٹے کو جوان کیا، آج میں سمجھ رہا ہے میرا ساتھ بٹائے گا، ہاتھ بٹائے گا، ٹکر لگی چلا گیا. کسی کو اتنا بوڑھا کر دیا کہ اس کے ہمجولی سارے چلے گئے، وہ سوچ رہا مجھے بھی آج کل میں موت آ جائے، مگر ابھی اللہ کا فیصلہ نہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. جسے چاہتا ہے 1-2 دن میں موت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اتنا بوڑھا کر دیتا ہے کہ وہ واپس پلٹ کر اپنی دماغی حیثیت سے بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن ابھی اس کے بارے میں نہیں پتا. جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وہ ہر کسی سے پوچھے گا لیکن اس کے کاموں پر اس سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں. تو اگر میرے گلے کی طاقت کی کام آ رہی ہے تو غور کریں کہ اگر طاقت کی وجہ سے کسی سے ڈرا جا سکتا ہے تو دنیا میں کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. طاقت اور بادشاہ صرف اللہ. کہتا ہے ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. میں نے آسمانوں کو بنایا تو کسی سے نقشہ پاس نہیں کیا، میں نے زمین کو بنایا تو کسی سے مشورہ نہیں لیا. اور انسان تو ہی تو میری خلقاتی میں سب سے بہترین تھا، میں نے تجھے بنایا تو تو خود بتا کہ تجھ سے پوچھ کے بنایا. ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم نے ڈیزائن کیا تھا کہ ہمیں پیدا ہونا، کیا ہم نے لکھ کر دیا تھا اتنے قد کا ہونا، کیا ہم نے طے کیا تھا کیا کلر ہونا ہے، کیا ہم نے طے کیا تھا کیا نام نقشہ ہونا ہے، کیا ہم نے طے کیا تھا کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، کیا ہم نے طے کیا تھا کس برادری میں پیدا ہونا ہے، کیا ہم نے طے کیا تھا کس گاؤں میں پیدا ہونا ہے. گلی میں پیدا ہونا تو ہو گئے اتنے سوچتے میں آپ ممبئی میں ہو جاتے ہیں. جو خاندان دینا چاہا دیا، جو برادری دینی چاہی دی، جو نام نقشہ دینا چاہا دیا، جو کلر لگانا چاہا دینا پڑا. وہ بے وزیر اور بے مشیر بادشاہ ہے. تو اگر طاقت کی وجہ سے کسی کا خوف دل میں ہونا چاہیے تو کس کا؟ اور جب کسی کا خوف دل میں آ جائے تو اس کی بات ماننا کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں بزرگوں، اگر ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے تو چاہے کتنے کہیں گے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، حقیقت میں جس درجے میں اللہ کا ڈر دیکھ ہونا چاہیے تھا ابھی وہ ڈر آ نہیں. اور یاد رکھنا، میں اگلی باتوں کی طرف چلوں گا، یاد رکھنے ایک لفظ یاد رکھنا. اگر مسلمان ہونے کی حیثیت کے باوجود اللہ کے علاوہ کسی اور طاقت سے ڈر رہا ہے تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ڈر اس کے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے اتنا ابھی دل میں اللہ کا ڈر آیا ہی نہیں، ورنہ جس دل میں اللہ کا ڈر ہو اس دل میں کسی غیر اللہ کا ڈر آ ہی نہیں۔ یہ دل آزاد ہو جاتا ہے، اس میں جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو کسی طاقت کا ڈر نہیں ہوتا۔ جیسے یہ پیشانی جب اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنے سامنے رکھتی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو ڈرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ایک آستانے پر سر جھکا سارے آستانوں سے آزاد ہو جائے گا، اور جو ایک اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو در در ذلیل کرواتا ہے۔ تو ڈر کس کا ہونا چاہیے بزرگوں؟ اور محبت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ محبت آدمی کرتا ہے احسان کی وجہ سے۔ کسی کو اگر موٹر سائیکل میں اٹھا کے لے آؤ 500 لے کے آتے جو بھی ایک آدمی تھینک یو بھائی صاحب، شکریہ شکریہ آپ کا ہم لے آئے، اور اگر گھر ہو گئی تو بھائی صاحب چائے پیتے ہوئے چلے جائیں، اچھی بات ہے، اپنے موسم کو پہچاننا چاہیے، محبت کرنی چاہیے اس سے۔ لیکن ہم سوچیں کہ دنیا والے ہم پر احسان اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں ہیں، اگر ہم دنیا میں ہی نہ ہوتے تو کون کر لیتا ہمارا احسان؟ سب سے بڑا احسان کس کا ہم؟ وہ چاہتا تو مکھی بنا دیتا، وہ اللہ چاہتا تو مچھر بنا دیتا۔ آج انسان بڑا ہو کر اپنی باتیں یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے پورا کر رہے ہیں اور دوسروں کے آستانوں پر جا کر سر جھکاتا پھرتا ہے۔ میرا اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ بندے تم آگے پیٹ میں بھی تو تھا، تیرے لیے پھر کون ساری چیزوں کا انتظام کر رہا تھا، مجھ سے دے، مجھے جان میری طرف دو، اور جب تو پیدا ہوا تو تیری کیا کیفیت کیا تھی؟ لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی، تیرے دانتوں میں طاقت نہیں تھی کہ چبا سکے، تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ پکڑ سکے، تیرے پیروں میں طاقت نہیں تھی کہ چل سکے، تیرا ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں تھا جو چاہے ہضم کر سکے۔ میں نے اس وقت تیری ماں کے سینے میں تیرے لیے دودھ جیسی غذا کا انتظام کیا، اگر تو گرمی میں پیدا ہوا تو تیری ماں کے سینے کو فریج بنا کر تجھے ٹھنڈا دودھ پلایا، اگر تو سردی میں پیدا ہوا تو تیری ماں کے سینے کو ہیٹر بنا کر تجھے گرم دودھ پلایا۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، بندے میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے جو تیرے ساتھ یہ ایسا؟ تو میرے بزرگوں میں نے دوسری بات یہ عرض کی، ہمارا اللہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ اگر ڈر ہو تو وہ بھی اللہ کا، اور سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو وہ بھی کس کی؟ اور جب ڈر آ جاتا ہے تو بات ماننا آسان ہے، اور جب محبت آ جاتی ہے بات یہ نہیں پوچھتا یہ والا حکم کیوں دیا، مگر محبوب کو تو اور بہت سے عاشق مل جائیں گے۔ اگر محبوب یہ لگا دے کہ رات کو 3:30 بجے آگے تو ملاقات ہوگی، ساری دنیا سے لڑنے آدمی اتنا چلا جائے، یہ نہیں سوچتا اتنا مشکل ہوگا کیا، بارش ہو رہی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، یہ سوچے کیا ہوا یار، مر جائیں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یہ سوچتا ہے۔ عشق و محبت میں عقل کی کم سنتا ہے، دل کی زیادہ سنتا ہے۔ اللہ سے جو ہمارا کرنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معاملہ ہے، یہ عقل کا تھرڈ کلاس میں ہے، دل کا فرسٹ کلاس۔ ابراہیم آگ میں ہے، کیا عقل فیصلہ کرے گی کہ آپ کو چلا جائے؟ 313 کو 1000 کے سامنے بدر میں لے گئے پیغمبر علیہ السلام، عقل کا فیصلہ نہیں، دل کا فیصلہ۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان میرا واسطے پہچان لی۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے ڈر بھی مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ہو، اور محبت بھی سب سے زیادہ مسلمان کے دل میں اللہ کی ہو۔ جب ڈر آ جائے گا بات ماننا آسان ہو جائے گا، جب محبت آ جائے گی تو چاہے کتنی گرمی کا روزہ آ رہا ہو آنے والا۔ اچھا دو باتیں ہو گئی، ایک ڈر ہے اور ایک محبت۔ ہمارا اللہ تو بڑا مہربان، اس نے ہمیں ڈیوٹی تو لگا دی، یہ مشورہ نہیں ہے صرف اللہ کا کہ مشورہ دے دیا ہو کہ میرے ڈر رکھنا اور میری محبت رکھنا، جب ہم جائیں گے تو چیک بھی کرے گا۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے حقیقت میں علماء ہی ہوتے ہیں، اور پلٹ کر مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے عالم کہلانے کا حقدار ہی وہ ہوتا ہے۔ اللہ کی فہرست میں عالم ہوئے نہیں ہے، کسی مدرسے سے فارغ ہو کر ہوں گے کس نظر لے لے، اللہ کی فہرست میں عالم کی سب سے بڑی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں
ایک دوسری آیت میں محبت والا چیپٹر بیان کیا، لمبی آیت ہے مگر میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. ہمیں اللہ تعالیٰ آئینہ دکھا رہا، کیوں کہہ رہا ہم سے تم میرے بندے ہو، مسلمان ہو، تم دنیا والوں کو نہیں دیکھ رہے جنہوں نے جھوٹے خدا بنا رکھے اور جھوٹے خدا ہونے کے باوجود اپنے جھوٹے خداؤں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے سچے خدا سے کرنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر اگلے جملے میں کہتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایک ایمان والا اپنے پروردگار اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اس محبت کا مقابلہ جھوٹے خداؤں کے پرستار کر ہی نہیں سکتا. اصل میں تو ایمان والے کے دل میں اپنے پیدا کرنے والے کی عادت ہوتی ہے. تو خیال کریں گے بھائی انشاءاللہ. میرے خیال میں مضمون سمجھ میں آ رہا ہے، آسان مضمون ہے. کوشش میں بھی کرتا ہوں کہ اگر مشکل بھی مضمون ہو، اگر ہم اسے کلاس میں پڑھائیں تو آپ اس جگہ اگر کھڑے کر سنیں گے تو لگے گا بڑا مشکل مضمون، لیکن یہاں ہمیں الفاظ بدل کر بتانا پڑتا ہے تو لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے. ایک ڈر یہ کیفیت بھی ہمیں بالکل دل سے لگا کے رکھنی چاہیے. ایک محبت یہ کیفیت بھی ہمیں دل سے لگا کے رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ان دونوں کیفیتوں کا ہماری زندگی میں بڑا ہے. اگلی بات آپ 10 منٹ میں مجھے یاد کرنی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں ذمہ داری دے دی ڈر اور محبت کو، تو نسخہ بھی دیا ہوگا. جب ایسے ہی چھوڑ دیا ہمیں نسخہ بھی دیا ہے. ان نسخوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو اس نسخے میں دو چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کے ڈر والی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اللہ کی محبت والی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. سننے اور سمجھنے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. مشہور حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. عبادت بلڈنگ اسلام کی، بیچ میں بڑا والا ستون ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک پڑھے کا نماز، پھر زکات، پھر روزہ، پھر حج. کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہر مسلمان کو بنیادی طور پر جو اللہ کے 4 بڑے بڑے حق آتے ہیں ان میں سے نماز، زکات، روزہ اور حج. سن لو آج سے ان میں سے 2 کا مزاج ہے ڈر والا اور 2 کا مزاج ہے. جیسے ہمارا مزاج ہوتا ہے نا ویسے ہی عبادتوں کا مزاج، جیسے زمین کا مزاج ہوتا ہے ویسے ہی عبادتوں کا مزاج ہوتا ہے. گڑھے کی زمین کچھ اور انداز کی ہے. نینی تال کا شملے میں کوئی دوست آ گیا ہے، اس نے دیکھا بڑا بہترین درخت ہے پھل دے رہا، اس نے سوچا مجھے دے دو، میں اسے نینی تال میں جا کر لگاؤں گا. نینی تال میں لگا کے لگایا، ایک دن بعد پڑی نہیں یہاں پر پھل دے رہا تھا. اور آپ کے نینی تال گھومنے تو دیکھا لیچی بڑی شاندار ہوئی، آپ نے کہا میں اپنے کھیت پہ لگا کے لگاؤں گا. آپ اسے لے کر آئے، ایک دن میں سورج نے آنکھیں دکھائی سے 3-4 گھنٹے، تو شام کو جو گئے ٹہلنے تو جانتے کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا مزاج الگ ہے، وہاں کا مزاج ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں درخت پھل نہیں دے سکتا یا وہاں نہیں دے سکتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی درختوں کو پلٹوایا ہے جن کا مزاج یہاں کے اعتبار سے ہے، اور وہاں کے درختوں کو اسی اعتبار سے بنایا گیا جن کا مزاج اس گرمی کے اعتبار سے ہے. اس مضمون کو بڑے مشکل سے سمجھانا پڑتا ہے. اس لیے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا، جہنم میں ایک درخت ہوگا. قرآن میں آ گئی یہ بات، بریکٹ لگا کر بیچ میں آ گیا. جہنم میں ایک درخت ہوگا کانٹوں کا. تو جتنے بھی آج کل قرآن پر اعتراض کرنے والے ہیں نا، بڑے تجربہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بڑے مائنڈیڈ لوگ ہیں، قرآن پر اعتراض کر دیں گے. ہم نے تو اپنی زندگی میں اتنے دلانے بھی ہوگا پڑھتے پڑھاتے، اور 1400 سال سے قرآن ہے. تاریخ میں ہمیں تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ملا جو قرآن کے کسی ایک لفظ پر اعتراض کر سکتا. وہ تو بھیا آ جائے نہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی درخت کو بتا رہے جہنم میں تو آگ ہوگی، وہاں درخت کیسے ہو جائے گا؟ ہم سے کہتے ہیں تھوڑی دنیا کے حساب سے ہے یا آپ کے حساب سے، کیا پتا اس درخت کا مزاج ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہو کہ دنیا کے درخت پانی سے ترقی کرتے ہیں، ہمارا درخت آگ سے. تو کیا جانے. یہاں کا آدمی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر اسے پرہیز بتا دیتا ہے کہ تمہیں روٹی نہیں کھانی. آسام کا آدمی بیمار ہو جائے تو وہاں کا ڈاکٹر اسے بتا دیتا ہے کہ یہ 3 دن چلا ہوگا. وہاں کے مزاج کے اعتبار سے اس کا علاج، وہاں کے مزاج کے اعتبار سے اس کا علاج. تو عبادتوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں. نماز اور زکات ان دونوں کا مزاج ہے، یاد رکھنا، تفصیل نہیں جاؤں گا زیادہ. ڈر، روزہ اور حج ان دونوں عبادتوں کا مزاج ہے محبت.
جب رمضان کا چاند دکھائی دے تو محبت کا کوئی اگر ٹمپریچر آتا ہو چیک کرنے کا آلہ تو لگا کر آپ کے تمام چیک کریں، اس کے بعد عید پہ چیک کریں تو اسے اللہ کی محبت میں اضافہ یقیناً۔ نماز ایسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پڑھواتا ہے جیسے کسی بادشاہ کے سامنے ادب کے ساتھ، خبردار نہیں ادھر ہونا، نہیں ادھر ہونا، نہیں ادھر دیکھنا، اٹینشن۔ کوئی چچا ناراض ہو جائے، بھتیجا منانے کے لیے جائے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے جا کے کھڑا ہوتا آرام سے کہ چچا معاف کر دو، اور اگر معاف کر دے تو ٹھیک، نہیں معاف کر دے تو سر جھکا لے اپنا، پھر سر جھکا لیا آپ کو معاف کر، اب معاف کر دے اب بھی نہ معاف کرے تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا پگڑی اتار کے پیروں میں رکھ دی جاتی تھی، آدمی پیروں میں چل جاتا تھا اور یہ کہتا تھا اب تو مجھے معاف کر دو، تو بڑے سے بڑا مجھ سے والا بھی سوچتا تھا کہ اب کیا کروں تو پیروں میں پڑ گیا، اسے معاف کر دو۔ نماز بالکل اسی اسٹائل میں، پہلے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اللہ کی، اس کے بعد اگلا اسٹیج آتا سر جھکا لیتے، اگلا اسٹیج آتا تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدہ کس کیفیت کا نام ہے؟ گویا باڈی لینگویج، ہماری جو زبان حال ہے، اس سے ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو نے میرے جسم میں سب سے نیچی چیز میرے پیر کو بنایا اور سب سے اونچی چیز میرے سر کو بنایا، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے اپنی سب سے اونچی والی چیز کو اپنے سب سے نیچی والی چیز کے لیول میں لا کر رکھ دیا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان زکات اور نماز پر آتا ہے تو خوف والی جو کیفیت ہے اللہ کی ترقی کرتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اور جب آدمی روزے اور حج کی طرف آتا ہے تو جن لوگوں نے حج کیا وہ جانتے ایک گھر ہے اللہ نے کعبہ اس کا چکر لگایا، وہاں جا کے تصویریں پڑھی، بعد ہندوستان کے حاجی پریشان ہو جائے وہاں کہتے ہیں اور کیا کرنا، کیا بہت چلنا، کب بہت چلنا، چلنا ہی چلنا ہے، چکر ہی چکر لگانا۔ آدمی یاد کرے اپنے مجبور ہونے کو، آدمی یاد کرے اپنے کسی کے عشق میں مبتلا ہونے کو، کہ اگر اپنے گھر کا راستہ اس کے گھر کے راستے کی طرف سے زیادہ دور پڑتا ہو تب بھی اپنے محبوب کے گھر کی گلی کی طرف سے نکل کے اپنا گھر جاتا ہے۔ تو روزہ اور حج یہ دونوں محبتوں کا مزاج، دونوں عبادتوں کا مزاج کون سا ہے؟ محبت کا۔ سب جلدی سے بتلاتا ہوں میں، سب سے پہلے ڈس بیلنس ہوتا ہے آدمی کا کھانا۔ محبت میں سب سے پہلے کیا چیز ڈس بیلنس ہو جاتی ہے؟ ماں باپ پریشان ہے، کھانی نا بھوک کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بالکل رمضان میں سب سے پہلے کھانے کو تھوڑا سا ادھر ادھر کراتا، کھانا ختم نہیں کر پاتا۔ دیکھو 11 مہینے اللہ یہ کہتا تم مرضی سے کھاؤ تو میرا حلال کھانا پینا ہے، اور کھانے کا ٹائمنگ بھی، کھانے کی ٹائمنگ بھی تم سیٹ کرو۔ رمضان میں بس اللہ یہ کہتا ہے کھانا تو کچھ بھی کھاؤ تم، 11 مہینے سے زیادہ کھا لو لیکن ٹائمنگ میں سیٹ کرو۔ اتنا فرق ہے رمضان کا اور میرا۔ 11 مہینے ٹائمنگ ہماری ہوتی ہے کھانے کی، اور 1 مہینے ٹائمنگ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اسی سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت، گرمی ہے، پیاس لگ رہی ہے، شدت کا احساس ہو رہا، لیکن کسی کی محبت میں آدمی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، اس کے راستے پر چلا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شام کو دسترخوان پر جب افطار کر کے بیٹھتا ہے تو جیسا دل کا سکون اور جیسا دل کا اطمینان اور جیسی دل کی کیفیت روزے دار کی ہوتی ہے، اگر کسی کا روزہ نہیں ہے تو اس شخص کو سمجھائی ہی نہیں جا سکتا۔ جیسے اگر ہمارے محبوب نے ہم سے کوئی بہت بڑا کام کرنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ والا کام کر دو تو تمہیں مل جائیں گے ہم، اور ہم وہ کام کر لیں تو کیسے دل میں لڈو پھوٹتے ہیں کہ آج جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو سینہ چوڑا کر کے چلے جائیں گے کہ دیکھو اس امتحان میں بھی ہم کامیاب ہو گئے، اور تو ہمارا کچھ بھی امتحان لے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم پکے محبت کرنے والے ہیں۔ ویسے جب بندہ پورے دن کا روزہ رکھ کر فارغ ہوگا افطار کے وقت میں دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اگر 10 لوگ بیٹھے جن میں سے 5 کا روزہ نہیں ہے وہ کتنے منہ دھو کے بیٹھے مگر اندر اندر میں بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ادھر سے پڑھنے ٹھیک کرے لگ جاؤں میں بھی ایسے ہی جیسے میرا روزہ ہے، مگر اس کا منہ دیکھ کے پتہ چل جائے گا اندر والی جو خوشی کی کیفیت ہے وہ کس کو میسر آئے گی؟ جس نے اللہ کی محبت میں پورا دن بھوکا رہ کر گزارا ہے، پیاسا رہ کر گزارا ہے، اور جب یہ جگہ خالی ہوتی ہے تو پھر اللہ نے روزے کے بارے میں فیصلہ کیا، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ جب انعامات تقسیم کیے جا رہے ہوں گے میدان محشر میں تو ہر چیز کا انعام
بھائی میرا رمضان آنا، محبت والی کیفیت آ رہی ہے. اور دیکھو مہمان کے آنے سے پہلے اگر مہمان کے استقبال کی تیاری کر لیں تو مہمان بھاری نہیں پڑتا. اگر پتا ہو کہ 10 لوگ آ رہے ہیں تو سب ہم تقسیم کر دیتے ہیں، تو بیٹھک میں لیں گے، تو پانی پی لیں گے، تو دسترخوان لگا لیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اور اگر اطلاع نہ ہو، تیاری نہ ہو تو ایک مہمان بھی کچن میں برتن دھوتا ہے. ایسی افراتفری مچتی ہے کہ کوئی گھر بنا پتہ ہی نہیں ہوتا پہلے سے کسی کے استقبال کی تیاری کی. تو رمضان ہمارا مہمان، اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا. ہم آج سے تیاری کریں. ہمارے نبی پاک علیہ السلام رجب کا چاند دیکھنے کے بعد رمضان کو استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. میں چونکہ رمضان قریب ہے اس وجہ سے اس بات کو اپنے تذکرہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے جب رجب کا چاند دیکھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دے. وبلغنا رمضان، اور اے اللہ تو نے اور سے کمال کی دعائیں اللہ کے نبی رجب کا چاند دیکھ کے دعا کرتے کہ جب تو نے اتنے دن گزروا دیے دنیا میں تو اب اتنی برکت ہوتی وہ دے دے کہ رمضان آپ غور کریں ذرا اس جملے پر. اللہ کو سب سے زیادہ اور اللہ سے سب سے زیادہ میں محبت کا تعلق کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کا شوق سب سے زیادہ ہوگا اللہ سے. لیکن رمضان اتنا شاندار برکتوں والا مہینہ ہے اللہ کی محبت کا کہ جب محرم کا چاند دیکھ لیتے پیغمبر علیہ السلام تو دعا نہیں کرتے تھے، جب رجب کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے تو قریب آ جاتے تھے تو کہنے لگتے تھے اللہ سے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دے. وبلغنا رمضان، اور اتنی برکت عمر میں اور کر دے کہ جب رجب اور شعبان آ گیا تو ہمیں کیا مل جائے. یہ تو بھی زبان سے دعا. اور پریکٹیکلی کیا تیاری کرتے تھے استقبال کے رمضان کے؟ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں. ہمارے یہاں تو رکھا جائے گا شب برات کے بعد جو آئے گا وہ رکھا جائے گا. اسے تو وہ بھی رکھ لیں جو رمضان میں نہیں کرتے. مسئلہ سمجھے گا اچھی طرح. جو شب برات کے بعد والے دن میں روزہ رکھے گا اور رمضان کا نہیں رکھے گا پیٹے گا. اور جو شب برات کی پوری رات میں نفل پڑھے گا اور روزانے کی 5 نماز نہیں پڑھے گا صحیح کر کے لڑے گا. جو نفل ہے وہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے، جی چاہے کر جی چاہے مت کر. لیکن جو فرض ہے وہ ہر حال میں کرنا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. قرضہ ہے، اس پہ کسی کا 10,000 روپے وہ تو دے نہیں رہا. جب بھی وہ میرے گھر کی طرف کو آیا تو میں چائے دوں تو اسے چائے کی دعوت دینے میں خوشی ہوگی اور غصہ ہے. تو 4 لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہ بندہ عجیب پیسے اتنے مہینے کے چائے کو کہتا ہے پیسے. ایسے ہی تو اللہ کو اللہ مالک و مالک ہے، جسے اپنے ان چوچلوں سے متاثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو فرض کیا اللہ نے اس کو سب سے پہلے کرنا ضروری ہے. آپ کی مرضی پر ہے چاہے تو کر چاہے تو مت. فرض ادا کرنا پہلے ضروری ہے. رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے رجب سے رمضان سے پہلے شعبان میں اتنے روزے رکھتے. کئی مرتبہ کسی سال 20 دن کے روزے رکھتے تھے، شعبان میں کبھی 25 دن کے روزے رکھتے تھے. رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے پیغمبر علیہ السلام رکھتے تھے وہ شعبان کا ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلے سے روٹین بن جائے تو پھر افراتفری نہیں ہوگی اور ایک دم سے جیسے رمضان آئے گا تو معمول بن چکا ہوگا رات کو روزہ رکھنا. اس کو ہم مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ پابندی سے روزہ رکھتے ہیں وہ تو چلو چاند دیکھ کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو کبھی کبھی کے کم روزے رکھنے والے ہوتے ہیں وہ پہلا روزہ کبھی نہیں رکھتے. اس لیے کہ پہلا روزہ گھر میں تو ماحول سے بنتا ہے. چاہتے ہیں ابا رکھ رہے ہیں، امی رکھ رہی ہیں، یہ رکھ رہے ہیں، وہ رکھ رہے ہیں، پھر 2-4 دن کے بعد چلو بھی آج میں بھی رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پریکٹیکلی ہمیں یہ سمجھایا کہ جو ماحول تم چاند دیکھنے کے بعد بناؤ گے ایسا کرو تو ماحول چاند دیکھنے سے پہلے بناؤ اپنا، تاکہ جیسے ہی چاند دکھائی دے تو فوراً تمہارا ماحول بن چکا ہو اور تم روزے کے استقبال کے لیے تیار ہو چکے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق مل جائے گی کہ اللہ کی طرف سے کیے گئے اس مسئلے پر ہم عمل کریں. میری بات مکمل ہو گئی. آدھا گھنٹہ بھی میرا مکمل ہوا. ایک ڈر ہے، ایک محبت. اللہ یہ چاہتا ہے ڈر بھی سب سے زیادہ وسیع ہو اور محبت بھی سب سے زیادہ وسیع ہو. پھر اس نے نسخہ بھی دے دیا. 4 عبادتوں میں سے 2 عبادتوں کا مزاج ہے ڈر والا اور 2 عبادتوں کا مزاج ہے محبت والا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو باریکی سے سمجھنے کی توفیق عطا اور اسے اچھی طرح سمجھ کر پورے اطمینان، پورے یقین، پوری بشاشت اور پوری یقین اور اعتقاد کے ساتھ ہمیں توفیق. صرف رسمیت نہیں، اسلام میں کوئی رسمیت نہ ہو.
رسم نہیں ہے، روزہ نماز رسم نہیں ہے، اس کے اندر لوجک ہے، اس کے اندر فلسفہ ہے، اس کے اندر بنیاد ہے، اس کے اندر وجوہات ہے۔ جب ہمارے ذہن میں وہ والی وجوہات پیدا ہو جائیں گی تو ہمیں انہیں کاموں کو کرنے میں مزہ آئے گا، اور ہمیں اسے بوجھ سمجھ کر نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی محبت میں ٹوٹ کر کریں گے۔ اس پر جو اللہ تعالیٰ اجر دے گا وہ ہمارے تصور سے بھی بلند ہوگا۔ روضہ مصطفیٰ دیکھ آئیں کبھی۔